السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الاسماء الحسنی میں آج ہم القدوس اور السبوح پڑھیں گے. القدوس، السبوح دونوں کا معنی ہے نہایت پاک. پہلے ہم القدوس کا معنی اور مفہوم دیکھیں گے، اس کے بعد السبوح کا، یعنی لغوی اعتبار سے یا کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ معنی کن معنوں میں آتا ہے، یعنی کس طرح ان کو سمجھنے کے لیے، القدوس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں ان الفاظ کے لغوی معنی دیکھنے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس مادے سے مختلف آیات یا مختلف احادیث میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے القدوس. قدوس لغت میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی نہایت پاک، بہت زیادہ پاک، اور یہ لفظ قاف دال سین سے ہے، قدس. اور قدوس کا فعل قدس یقدس تقدیس ہے، پاک کرنا. تو پہلا معنی کیا ہوا؟ پاک کرنا. یہیں سے لفظ جنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حظیرۃ القدس. حظیرۃ القدس پاکیزگی کا مقام، پاک جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جو شخص قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے، خرید بھی سکتا ہے، شراب اویلیبل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کے ڈر سے وہ شراب چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو ضرور حظیرۃ القدس یعنی جنت کی شراب میں سے پلاؤں گا. اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے ترک کر دے، یعنی ریشمی لباس پہن سکتا ہے یعنی مردوں کے لیے، میں ضرور اس کو حظیرۃ القدس یعنی جنت میں ریشمی لباس پہناؤں گا. جبریل علیہ السلام کا ایک نام بھی ہے روح القدس. تو حظیرۃ القدس، اور روح القدس یا قدس. قرآن مجید میں آتا ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تقدیس کا دوسرا معنی برکت اور خیر کثیر ہے. ایک معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، اور دوسرا معنی برکت اور خیر کثیر. ارض مقدس کو بھی ارض مبارک کہا گیا ہے. کون سی ہے ارض مقدس؟ فلسطین کی زمین، جس کو ارض مبارک بھی کہا گیا ہے. تو قدوس کا معنی پھر کیا ہوا؟ وہ جو بہت پاک اور بہت مبارک ہے. تو قدوس کے معنوں میں دو چیزیں آ گئی، بہت پاک اور بہت مبارک. اللہ سبحانہ و تعالی القدوس ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، اور کامل صفات کے ساتھ متصف ہے. یعنی اس کے اندر جو صفت ہے اپنے کمال کے ساتھ ہے. ایک تو وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور دوسرے جو صفات ہیں اس کی وہ بھی کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. اسی طرح السبوح کا لفظ جو ہے یہ سین با ہا سے ہے. سبح یسبح تسبیح. سبح بہت زیادہ سبحان اللہ پڑھنا، بہت زیادہ تسبیح کرنا. سبح کا کیا مطلب؟ بہت زیادہ تسبیح کرنا. تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے اللہ کس چیز سے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شریک سے، بیوی سے، اولاد سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں ان سے بھی منزہ اور پاک ہے. ہر نامناسب صفت سے پاک ہے. یعنی صفات دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ثبوتیہ اور دوسری منفیہ. بھول گئے عقیدہ واسطیہ؟
اس میں بتایا گیا تھا نا آپ کو کہ دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایک ثبوتیہ اور ایک منفیہ، ایک مثبت اور ایک منفی. یعنی ایک وہ جس سے کسی صفت کا اثبات ہوتا ہے اور دوسرے جس میں کسی صفت کی نفی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر اچھی صفت، یعنی اس کے اندر ہر اچھی صفت اور وہ صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اور وہ ہر نامناسب صفت سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر اس چیز سے پاک قرار دیتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو جو اس کی شان کے لائق نہیں. تو جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کو منزہ اور پاک قرار دیا جاتا ہے وہ تین ہیں. نمبر 1 صفات النقص، نقص والی صفات. کون سی صفات؟ نقص والی. نقص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالی نقص والی کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، یعنی اللہ تعالی کی کسی صفت میں نقص یا کمی نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جو نہیں مرے گا. اب یہ صفت حیات کمال کو پہنچ گئی نا. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اور مخلوقات کو بھی دی ہے، لیکن کوئی مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ایسی نہیں کہ جس کو موت لاحق نہ ہو. ہر ایک کو مرنا ہے، کل من علیہا فان. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت حیات ہے وہ کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے اور ہر نقص سے پاک ہے، کسی بھی طرح کی موت سے پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات سے اونگ اور نیند کی نفی کر دی، کیونکہ اونگ اور نیند جو ہے یہ نقص کی صفات ہے. نیند انسان کی کمزوری ہے، ویکنس ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ ان کو اونگ آتی ہے. تو سبوح کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور سب سے پہلے صفات النقص سے، یعنی ایسی صفات سے جن میں نقص پایا جاتا ہے. نمبر 2 نقص فی کمال ہی، کمال میں نقص، یعنی اللہ تعالیٰ کے کمال میں نقص واقع نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما بینہما، ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. تھکاوٹ کیا ہے؟ نقص ہے، نقص ہے کمال میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کاموں میں، اپنی صفات میں کامل ہیں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں کامل ہیں، اور ہر اس چیز سے پاک ہیں جو اس کمال میں نقص پیدا کرے. تیسری چیز مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں. کس سے؟ مخلوق کی مشابہت سے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو القدوس جو ہے وہ عام معنوں میں ہے، لیکن سبوح جو ہے وہ خاص طور پر نقص کی نفی کرتا ہے، مشابہت مخلوق کی نفی کرتا ہے. نقص خواہ کمال میں ہو اور خواہ صفات میں ہو. القدوس نام جو ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے، جبکہ السبوح حدیث میں آتا ہے. یعنی کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ القدوس اور السبوح اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے نام ہیں؟ یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. جہاں تک القدوس کا تعلق ہے تو وہ ابھی آپ نے سورۃ الحشر کی آیات سنی جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں آتا ہے کہ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون. اب اس میں آپ دیکھیے القدوس بھی آ گیا اور دوسرا سبحان اللہ، یعنی السبوح اسم کے طور پر تو نہیں آیا لیکن فعل کے طور پر آیا. سبحان اللہ عما یشرکون، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 ہے یہ.
پھر سورۃ الجمعہ میں آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں موجود جو بھی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، جو الملک یعنی بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاکیزہ، نہایت پاک، غالب ہے، حکمت والا ہے. جہاں تک سبوح کا لفظ ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کہا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ میں سے کتنے لوگ یہ تسبیح اپنی نماز میں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی لوگ پڑھتے ہیں. اور کہاں پڑھتے ہیں اس کو؟ وتر کے بعد بھی. یس، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں رکوع اور سجود میں، تو اس وقت بھی دراصل ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. الاعلی اور العظیم دونوں میں عظمت اور بلندی کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت بلند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر بری صفت سے، ہر ایون کمی یا نقص والی صفت سے بھی. ان ناموں کی مزید وضاحت قرآن مجید سے اور کچھ احادیث سے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ بات ہم نے پڑھی. اب اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نقص سے جو پاک ہے، یہ عیب سے پاک ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، وہ ہے اس کا شریکوں سے پاک ہونا، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی توحید کا بیان کرنا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے. سورۃ الاسراء 1:1 میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے. وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اس کا مددگار ہو، کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا ہیلپر ہو، کوئی اس جیسا ہو یا اس کے کام میں اس کی مدد کرنے والا ہو. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اس ضرورت سے پاک نہیں. دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ مددگار ہوتے ہیں، جتنے زیادہ کام ہوں گے تو اتنے زیادہ اس کو مددگار چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی شریک کی، کسی مددگار کی، کسی ولی کی، کسی دوست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. پھر اسی طرح بیوی اور اولاد سے پاک ہے، یعنی بیوی بھی انسان کی ضرورت ہے، ویکنس ہے، اولاد بھی ضرورت ہے، کمزوری ہے انسان کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پاک ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سورۃ الانعام کی آیت ہے. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے. ٹھیک ہے، تو نہ جن شریک ہیں اللہ کے اور نہ کوئی بیٹا بیٹی. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے بہت پاک اور بلند ہے. وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. تو ان آیات میں کس کس کی نفی ہو گئی؟ بیٹا بیٹی کی بھی، جنوں کی بھی، بیوی کی بھی. اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی اور بہت سی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مثلا سورۃ البقرہ 116 سے، سورۃ الزخرف آیت 81-82 سے، کہ کوئی بھی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیٹی نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، کوئی اس کا خاندان برادری نہیں. وہ ان سب ضروریات اور مددگاروں سے بالکل پاک ہے. کیونکہ انسان کو اپنے سروائیول کے لیے بہن بھائی چاہیے ہوتے ہیں، ماں باپ چاہیے ہوتے ہیں،
شوہر یا بیوی چاہیے ہوتی تو وہ اس کو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح اس کے برابر بھی کوئی نہیں، یعنی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی اور بھی اس کے برابر نہیں، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی اس کا برابر ہے، اس کا ہمسر ہے، اس کی مانند کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء. دوسری بات یہ کہ ناقص صفات سے پاک ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل لا ینام، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سوتے نہیں، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور اس کے لیے لائق ہی نہیں، اس کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے. کیوں؟ اگر وہ سو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی چیز باقی نہ رہے، ہر چیز کو اسی نے تھاما ہوا، ہر چیز کو وہی چلا رہا ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو نہ وہ سوتا اور نہ اس کے لائق ہے. یعنی یہ امیجن بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی. آپ زیادہ سے زیادہ کتنے دن سوئے بغیر چل سکتے ہیں؟ ایک دن بھی نہیں جی، آدھا دن. یس، آدھے دن کے بعد پھر قیلولہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر بیچ بیچ میں بیٹھے بیٹھے بھی ہم تو سونے لگتے ہیں. لیٹ کے سونا تو دور کی بات، پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، کلاس میں بھی سو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوتے نہیں، اور سونا ان کی شان کے خلاف ہے. پھر تھکاوٹ سے پاک، تھکاوٹ بھی ویکنس ہے. وما مسنا من لغوب. کھانا پینا یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، کمزوری ہے. کتنے دن کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہم کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر روزہ رکھ بیٹھے ہیں تو 12 گھنٹے بھی بڑے لگتے ہیں. قرآن مجید میں آتا سورۃ الانعام میں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا. اسی طرح موت سے پاک ہے. الحی الذی لا يموت، وہ جو زندہ ہے جس پر موت نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے. پھر اسی طرح کوئی مخلوق اس سے اوجھل نہیں، وہ ہر چیز دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کو ظاہراً باطناً دیکھتا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہمیں اس وقت نہیں پتا ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے دل میں اس وقت کیا ہے، کون کیا سوچ رہا، کون کہاں پہنچا ہوا ہے. اللہ کو سب پتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، دل میں کیا رکھتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں، اس کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو سب پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. علم کامل یہ بھی صرف اسی کے لیے. لا علمی نقص ہے، جہالت نقص ہے، کم علمی بھی نقص ہے. تھوڑا جاننا خطرناک ہوتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، سورۃ الاعلی میں آتا ہے یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، سامنے والی چیز کو بھی اور چھپی ہوئی چیز کو. کوئی کہیں بھی چھپا ہوا ہو اس کو معلوم ہے. پھر بندوں کے اعمال سے، عبادتوں سے بے نیاز ہے، ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی آپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو آپ کو فرق پڑتا ہے؟ جی سچی سچی بات کریں، بہت پڑتا ہے. صبح سے کام کر رہی ہوں، یعنی جیسے گھر میں خواتین کام کرتی ہیں، اور اگر کوئی قدر نہ کرے تو پھر کوئی اپریشیٹ، کوئی دلاسا ہی نہ دے تو ہماری تھکاوٹ میں، کام میں یا کسی چیز میں اپریشیٹ نہ کرے، بہت فرق پڑتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، کون اس کو یاد رکھتا ہے یا نہیں، کون اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں، کون اس کے آگے سجدہ کرتا ہے یا نہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے، جبکہ سب کچھ دیا بھی اس نے ہے. ہم تو کسی کے ساتھ کوئی جزوی احسان کرتے ہیں نا، جزوی بہت چھوٹا، کبھی زندگی میں ایک بار، لیکن وہ تو ہر وقت ہم پر احسان ہی کر رہا ہے. ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں دیتا ہی چلا جا رہا ہے، دیتا ہی چلا جا رہا ہے. اور ہماری نافرمانی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتی، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرتی. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے ہی لیے کرتے ہیں.
ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. جو کوئی کچھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 6 ہے. یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بھی منفی صفات ہیں ان سب سے پاک ہے. جیسے ظلم، زیادتی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، جبکہ بندے اعتدال میں مشکل سے ہی رہتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بھول چوک سے پاک ہے، بھولتے نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو پھر زبان پہ کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں کہتے ہیں ایسے مواقع پر؟ ہم کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ؟ پاک ہے اللہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، اللہ سے پرفیکٹ ہے. انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کسی ایسے کو جانے جو پرفیکٹ ہو. پرفیکشن ایک بہت بڑی خوبی اور صفت ہے، اور وہ پرفیکشن ہم کہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ لوگوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور پھر جب نہیں پاتے تو مایوس ہونے لگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کمی کیوں ہے. اور بعض اوقات اس کی ساری خوبیوں کو چھوڑ کر اسی ایک کمی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، زندگی حرام کرتے ہیں اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. تو اگر کسی کو پرفیکشن کی تلاش ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پرفیکشن صرف وہی ملے گی اور انسان کی سیٹسفیکشن بھی وہی ہوگی. اسی کو کہتے ہیں الاقبال علی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. یہ توجہ صرف اس وقت نہیں ہوتی کہ جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوتی، لیکن ہر اس موقع پر متوجہ ہونا کہ جب جو کمی، جو نقص، جو کوتاہی ہم لوگوں میں پاتے ہیں تو پھر ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمیں اقبال علی اللہ کی ضرورت ہوتی، پھر سیٹسفیکشن ہوتی. پھر انسان کا وہ جو دل کا غم ہے، دکھ ہے، ہرٹ ہے، وہ تکلیف ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. غلطی ہماری ہوتی ہے، کوتاہی ہماری ہوتی ہے، قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں پرفیکشن تلاش کرنے لگتے ہیں اور پھر ان سے مایوس ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان ہو، آپ کسی کو کتنی بھی رسپیکٹ دیں، کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی مہربان ہو، کتنا بھی اچھا ہو، اس کے اندر ضرور کمی ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں. اور انسانوں کو ان کی کمیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنا چاہیے. جو لوگ لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈتے نہیں ملتی تو پھر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے ناتا رشتہ کاٹ لیتے ہیں. اس سے کام نہیں چلتا. چاہے خون کے رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں، دین کے رشتے ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، کہیں بھی کسی قسم کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے اسے کمی کے ساتھ لینا ہے. اچھا، عام طور پہ جیسے شادی بیاہ ہوتے ہیں، رشتے لیتے دیتے ہیں، تو اس وقت لوگ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا توقع لگا لیتے ہیں، یعنی کس بنیاد پر پسند کر لیتے ہیں کسی کو. اس میں سب اچھا ہے، کیوں کہتے ہیں نا محبت جو ہوتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے. پھر تو محبت اچھی نہیں اگر وہ اندھی ہے تو، یعنی وہ کسی کے عیب اس وقت نظر نہیں آتے جب ہم محبت کے جنون میں ہوتے ہیں یا اس ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں. پھر وہ جب جوش ولولہ کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زمین پہ اترتے ہیں تو پھر ہمیں کمی کوتاہی نظر آنے لگتی ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم پھر آہستہ آہستہ ناراض ہونے لگتے ہیں، پھر میزریبل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. کسی سے بھی ملے، کتنے بھی انسپائر ہوں، کسی سے کتنے بھی امپریس ہوں، کتنا بھی کوئی قابل ہو، لیکن ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ انسان ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، اور اس کمی کی وجہ سے مجھے اس کی باقی ساری خیر کو شن نہیں کرنا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں، اسے چھوڑنا نہیں. کیونکہ اس سے ملنے والی خیر کو اگر ہم اس کا انکار کر دیں گے، اور کسی سے بھی خیر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے کوئی ڈالر مل رہے ہوں. کسی کی دعا جو ہے نا پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہو سکتی ہے آپ کے لیے. تو بعض دوست آپ کے بہت سنسیئر، بہت اچھے ہو سکتے ہیں، جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، یا مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں اور جنت میں پہنچ کے آپ کو یاد رکھیں
کہ یا رب میرا وہ فلاں دوست کہاں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور وہ اس کی شفاعت کرے. آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی بھی انسان آپ کے کہاں کس وقت کس کام آ سکتا ہے. کبھی بھی زندگی میں لوگوں سے نہ انتہا کی محبت کریں کہ آپے سے باہر ہو جائیں، اور نہ قطع تعلق ہی کریں کہ بالکل ہی تعلق ختم 100%. یہ نہیں ہونا چاہیے. اعتدال میں رہیں. ان دونوں انتہائی رویوں کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہ ہیں دونوں چیزیں نقص کی. بہرحال انسان کے لیے اعتدال کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بات یہی ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق یہی ہے کہ پرفیکٹ صرف خالق ہے، اور مخلوق ساری کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہے. کامیاب وہی ہیں اپنے ریلیشن شپس میں، اپنی زندگی کے کاموں میں، اپنے کسی رول کو ادا کرنے میں، جو لوگوں کو ان کی کمیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں، غلطیوں کے ساتھ ایکسپٹ کیے رہتے ہیں، اور ان سے زائد ضرورت توقعات نہیں رکھتے. جب انسان کسی سے بہت زیادہ توقع رکھتا ہے نا، تو وہ دراصل اس کی اپنی ہی بھول ہوتی ہے، اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس کی اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا. انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ایسا ہو، جبکہ ریالٹی میں ہوتا نہیں، لیکن وہ گمان کر لیتا کہ ایسا ہے، اور پھر وہ جب اسے آنکھیں کھلتی ہیں کہ ایسا نہیں، تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو پہلے ہی آپ حقیقت کی دنیا میں رہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقر اور بخل سے پاک ہے، اسے کوئی محتاجی نہیں، اور اسی طرح اس کے اندر بخل بھی نہیں. وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، سورۃ المائدہ 64. اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، یعنی پہلے سے آخری انسان تک، جن و انس، ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائے، یعنی پوری مخلوق پہلے انسان سے آخری انسان تک ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور مجھ سے مانگنے لگو، مانگو مانگو مانگو، اور میں ہر انسان کو جو کچھ وہ مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں. سوچئے اگر ہم مانگے تو کیا کچھ نہ مانگے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوگی. اس کے خزانے ہی کم نہیں ہوتے، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالی فقر سے، محتاج ہونے سے پاک ہے، اس کمی سے بھی پاک ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو. پھر غفلت سے پاک ہے. یہ سب صفات کون سی ہیں؟ صفات نقص. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نقص پایا جاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ناقدری کرنے سے پاک ہے. بندے بندوں کی ناقدری کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی ناقدری نہیں کرتے. جو انسان بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہیں. کان سعیہم مشکورا، سورۃ الاسراء آیت 19 میں آتا ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی جو اس کے لائق ہے، یعنی جتنی کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرتا. کوئی ذرے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا. پھر اسی طرح بندوں کے بیان کیے گئے جھوٹے اوصاف سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو بھی ایسا عیب اور نقص ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے. عما یصفون وسلام علی المرسلین. اسی طرح یہ سورۃ صافات میں ہے 181، اور سورۃ الزخرف میں آتا ہے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، جو عرش کا رب ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں سب عیبوں سے. کہ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کو کسی عیب سے منسوب کریں، ان سب چیزوں سے پاک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھ میں آئے؟ قدوس سبوح، پاک، پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک.
ہر خامی سے پاک، ہر کوتاہی سے پاک، ہر غفلت سے پاک، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ناگوار ہو، ناپسندیدہ ہو، ان سب چیزوں سے پاک، چاہے وہ قول کی ہو، فعل کی ہو، صفت کی ہو، ذات کی ہو، ہر ایک چیز سے اپنی ذات میں مکمل اور پرفیکٹ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، بندوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، اور اللہ ہی بندوں کو پاک کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، سورۃ النساء کی آیت 49 ہے۔ تو دو طرح سے پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے دین کے ذریعے مختلف برے اخلاق اور بری عادات اور برے کردار اور عقائد، ان چیزوں سے پاک کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یعنی فزیکلی بھی پاک کرتا ہے، جیسے بارش وغیرہ برسا کر۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورۃ الانفال آیت 11۔ اور وہ تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے۔ تو بارش کا پانی کیا ہے؟ فضا کو پاک کرنے والا، بندوں کو پاک کرنے والا، جسمانی طہارت عطا کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی دور ہوتی۔ تو بیسیکلی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ سمجھیں، آپ اپنے اندر وسوسے پائیں، اپنے اندر دل کی پراگندگی پائیں، اپنے اندر بے چینی پائیں، وحشت پائیں، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز پائیں، کوئی اخلاقی برائی پائیں، آپ کو مثلاً اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں، آپ ایسے لفظ بول جاتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، آپ کو اپنی کچھ حرکتوں پر کنٹرول نہیں جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی، یعنی وہ ساری ناپسندیدہ چیزیں جو اخلاق میں ہو، کردار میں ہو، یا کسی بھی طرح، یا کوئی ایسی بری لت لگ گئی ہے، یا کسی گناہ کے عادی ہو گئے آپ اور ان سب چیزوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی صفائی وہی کر سکتا ہے، ان سب چیزوں کا تزکیہ وہی کر سکتا ہے۔ اس کو بس پکاریں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس سے مانوس ہو جائیں، اس سے انس رکھیں، اس کا ذکر کریں، اس سے دعا کریں۔ وسوسے ہوں تو صاف دعا، اللہ ان وسوسوں سے مجھے چھٹکارا دے۔ زبان کی کوئی خرابی، اللہ میری زبان کی اس خرابی کو دور کر دے۔ وسدد لسانی، جب کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو کیا کہیں؟ وسدد لسانی، لمبی دعا ہے لیکن اس میں سے بس صرف اس پارٹ کو لے لیں۔ اسی طرح دل میں جب حالت ہے وحشت کی اور گھبراہٹ کی تو اس وقت اللہ اس کو دور کر دے۔ کوئی ڈپریشن ہے، غم ہے، ناپسندیدہ خیالات ہیں، وہ پیچھا نہیں چھوڑتے، کوئی بھی چیز، کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پاک کر سکتا ہے۔ نہ اپنے بس میں ہمارے کہ ہم کہیں گے ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، اور نہ کوئی انسان ہمیں پاک کر سکتا ہے، اللہ ہی پاک کر سکتا ہے۔ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا تھا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اے اہل بیت، اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ پھر اسی طرح گناہوں سے پاک کرنے والا بھی وہی ہے۔ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے، اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح دلوں کو پاک کرنے والا، انسان کسی کے دل اور اپنے دل کی صفائی نہیں دے سکتا کہ میرا دل پاک ہے۔ دل میں کئی خیال، وسوسے، کیا چیزیں، کیا کچھ نہیں آتی رہتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو پاک کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی سے محبت کرے، یعنی اب دعائے عبادت ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پاک ہے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کیا خیال آتا ہے دل میں؟ اس نام کو پڑھنے کا مطلب کیا، فائدہ کیا، کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، کیوں جان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا، تاکہ اس سے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ کیا تبدیلی آئے، کیا کریں ہم، کس چیز سے محبت رکھیں؟ جی یس، ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توابین جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں توبہ کر کر کے،
اور متطہرین جو جسمانی صفائی خوب کرتے ہیں، خوب پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے مینسس کے بعد ہو یا ویسے نمازوں کے لیے ہو یا جس بھی خراب حالت میں انسان ہو اس سے نکلنے کے لیے. مسواک بھی پاکیزگی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت رکھتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی، اخلاقی، جذباتی، ہر طرح کی. اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ذہن کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے بھٹکے ہوئے خیالات سے، دل کی صفائی کرنی ہے. پھر اسی طرح جسمانی صفائی کرنی ہے، عقیدے میں صفائی، عقیدے میں پاکیزگی. وہ کیا ہے؟ شرک سے پاک. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. حج کرنے انسان کیوں جاتا ہے؟ کیا کرنے؟ پاکیزگی حاصل کرنے. تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک. تو ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو ہر شرک سے، یعنی شرک کی کسی بھی طرح کے خیال سے پاک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور پھر خالص توحید اختیار کرنے کی ضرورت ہے. فَعَبِدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بس اللہ کی عبادت کرو کہ دین کو صرف اسی کے لیے خالص کر کے، عبادات میں ملاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور کیا کرنا ہے؟ القدوس سے تعلق رکھنے کے لیے عبادات میں ملاوٹ نہ ہو. وہ کیا ہوتی ہے عبادت میں ملاوٹ؟ ریاکاری، دکھاوا، چاہے جسمانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، لسانی ذکر کی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، ان سب کو ملاوٹ سے پاک کرنا ہے، خالص کرنا ہے. پھر اسی طرح دلوں کی صفائی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا، صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک و صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد، کسی سے جیلس نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ نیچرل سی بات ہے، کسی کی خوبی دیکھ کے انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، لیکن انسان فوراً جھٹک دے اس خیال کو، کیا سوچ کے یہ میرے رب نے اس کو دیا ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں. یہ آسان نہیں ہے حاصل کرنا. عام طور پر کسی بھی انسان کے اندر کوئی خوبی انسان دیکھتا ہے یا اپرچونٹیز اس کو ملنے والی دیکھتا ہے یا دنیا میں کسی بھی طرح اس کو کامیاب ہوتے دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل میں آ ہی جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ کیسے، میرے لیے کیوں نہیں. اس کا جائزہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں، کہاں پہچان سکتے ہیں؟ جس محفل میں، جس جگہ پر جہاں کسی کی تعریف ہو رہی ہو، اس وقت سوچئے آپ کے دل پہ کیا گزر رہی. یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ حسد سے پاک ہیں کہ نہیں، یا حسد سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں. یہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو، کیونکہ ویسے تو ہم ہر وقت اپنے آپ کو بڑے پاک صاف قرار دیتے ہیں، میں نیت کی بڑی اچھی ہوں، دل کی بڑی اچھی ہوں، اور صرف اپنی نہیں اوروں کی بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. وہ ذرا زبان کی کڑوی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے. ایسے کیسے ہو گیا؟ جس کا دل اچھا اس کی زبان میٹھی ہی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا دل اچھا اس کی زبان نہ اچھی ہو، کیونکہ زبان تو دل کی نمائندہ ہوتی ہے. یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں کسی کی بھی تعریف ہو، آپ کسی شادی بیاہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی علمی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی کے گھر گئے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، کسی کے بچے کی تعریف کر رہا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے بچے کی تعریف اپنے بچے کی شروع کر دیتے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے گا، عام طور پر یہی ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کسی کی خوبی بیان کر رہا، آپ اپنی شروع ہو گئے، میں ایسے کرتی ہوں، ایسے کرتی ہوں. آپ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ ہم انکانشیسلی ایسے ہم اپنے کرتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو چیک تو کریں. تو اللہ کا محبوب بننا آسان نہیں، ٹھیک ہے. بہت سی چیزوں سے زبان کو روکنا پڑتا ہے اور اپنی پٹائی خود کرنی پڑتی ہے جب بات بنتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے. پھر اسی طرح
گناہوں سے پاک ہونے کے لیے گناہوں کا بوجھ ساتھ ساتھ اتارتے جانا چاہیے. حج کے لیے نوت رکھے جمع کر کے کہ وہاں جائیں گے تو اتار کے آئیں گے, یا رمضان کے لیے نہیں جمع کر کے رکھے, یہ جمعے کے دن کے لیے نہیں, ساتھ ساتھ جس لمحے ہوا وہ بھی فرشتے نے ہاتھ روکا ہوا ہے, وہ 6 گھڑیاں انتظار کرتا ہے, اگر آپ اسی درمیان توبہ کر لیں وہ لکھا ہی نہیں جاتا, فوراً پلٹیں, فوراً ہو گیا, انسان ہوگا ضرور ہوگا, لیکن پلٹیں اللہ مجھے معاف کر دے. اور بندوں سے بھی سوری کرنے میں دیر نہ لگائیں, اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. دیکھیے اصل معافی تب ہوگی جب بندے معاف کر دیں آپ کو, اور ہماری زیادہ غلطیاں عام طور پر بندوں ہی کے حق میں ہوتی ہیں. اس لیے ایسے لوگ جو دلوں میں کسی کے خلاف بغض, حسد, نفرت نہیں رکھتے اور ان کی غلطیوں سمیت ان کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, پھر اگر وہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ دھبا اور سیاہ ہو جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اسی طرح غلط خیالات سے بچنا, فحش خیالات سے, شہوانی خیالات سے اپنے آپ کو بچانا. یہ زندگی ساری شہوت تھوڑی ہے, ہر چیز شہوت تھوڑی ہے, زندگی میں تو اور بڑے بڑے مقاصد ہیں. تو ان خیالات اور خواہشات کو خاص طور پر جب شادی نہ ہوئی ہو تو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے, ان سے بھی نجات مانگنی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان خیالات سے مجھے چھٹکارا عطا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے. لوگوں نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ہے اس سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت کرو, اور پیٹ اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت کرو, اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو. اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت ترک کر دے گا, اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دے گا. پھر اسی طرح جسمانی صفائی, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اپنے کپڑے صاف رکھیے. ثیاب کی خاص طور پر بات کی گئی. دیکھیے اگر صابن صرف نہیں بھی میسر, پانی سے نکال کے دھو لیجئے, ان کا پسینہ تو نکال دیجئے تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. سورۃ التوبہ میں آتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت پاک رہتے ہیں, یعنی استنجا وغیرہ کرتے ہیں, طہارت کا اہتمام کرتے ہیں, اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر الطہور شطر الایمان, یہ ایمان کا حصہ بنا دیا گیا, پاکیزہ رہنا, صاف ستھرا رہنا. پھر فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. صاف ستھرا رہنے کے لیے 5 چیزیں فطرت میں سے, ختنہ کرنا مردوں کے لیے, زیر ناف بال صاف کرنا, یعنی جسمانی بالوں کی صفائی, یہ بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ بہت دفعہ اسمیل اس وجہ سے آتی ہے کہ ساری گندگی وہاں جمع ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتی ہے. بغل کے بال اکھاڑنا, ناخن تراشنا اور مونچھوں کا کتروانا. ناخن تراشنا بھی طہارت میں آتے کیونکہ ناخنوں کے نیچے بڑے ہوئے ناخن ہوتے ہیں نا, ان کے نیچے گندگی جمع ہو جاتی. بعض اوقات لوگ اتنے متقی, پرہیزگار, نماز ہے, روزہ, سب کچھ کرنے والے, لیکن اپنے ناخنوں کی احتیاط نہیں برتتے. تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک طرف آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں, دوسری طرف ناخن بڑے ہوئے, اور بعض اوقات صرف سستی کوتاہی سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب نوٹس میں آ جائیں, ذرا فرصت ملے نوٹس میں آ جائیں, تو پھر کیا کریں. کچھ لوگ تو سجا کے رکھتے ہیں ان کو, اور کچھ لوگ سستی کے مارے نہیں کاٹتے. تو ان دونوں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے. ناخن سجانے کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بڑے ہوئے ناخن کس کے ہوتے ہیں؟ چڑیل تو نہیں میں نے دیکھی, لیکن بہرحال اتنی پسندیدہ نہیں ہے دین میں. لیکن شیطان نے اس عمل کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ بڑی مشکل سے لوگ اس سے باہر نکلتے ہیں. یعنی عید کے موقع پر جانور قربان کر دیں گے لیکن ناخنوں کی قربانی نہیں کر سکیں گے. جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے اپنے کپڑوں کو دھو ڈالے, یعنی کپڑے دھلے ہوئے پہننے چاہیے. اسی طرح باطنی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ جیسے وضو کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں. کلی کرتے ہیں تو منہ کے جھڑتے ہیں. ناک دھوتے ہیں ناک کے, پھر اسی طرح چہرے کے, پھر اسی طرح کونیاں, بازو, پاؤں, سر کا مسا, کان,
یہ سارا کا سارا انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک صاف کر دیتا ہے، سر سے پاؤں تک ایک طرح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. تو وضو کے علاوہ نماز بھی انسان کو گناہوں سے صاف کرتی ہے، ایک ویسے توبہ کرنا اور ایک عملی طور پر. اسی طرح مال کی صفائی وہ کس سے ہوتی ہے؟ صدقہ سے، زکوٰۃ سے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، اس کے ساتھ انہیں پاک کیجئے اور انہیں صاف کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، یعنی پاک ہو گیا اس کا مال. اسی طرح حرام آمدنی سے بچنا، حرام لقمے سے بچنا، یعنی کمائی کا ذریعہ حلال رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے. تو جب انسان حلال کمائی کماتا ہے، اس میں سے جو کھاتا ہے، بچوں پہ خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے. پھر ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا کرنا. نمبر 1 رکوع اور سجود میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر تہجد کے وقت اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو 10 بار کہتے اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ. پھر 10 بار کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر نماز شروع کرتے. پھر اسی طرح اللہ کی رحمت پانے کے لیے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے. یسیرہ ایک صحابیہ تھی مہاجرات میں سے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم لوگ تسبیح، تہلیل اور تقدیس یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو. یعنی یہ تسبیحات پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا. اور پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی. یعنی تسبیح پڑھنا جو ہے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. پھر اسی طرح کثرت سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے، یعنی ان تسبیحات کے علاوہ اور تسبیحات بھی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کہتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے فسبح باسم ربک العظیم سبح اسم ربک الاعلی. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ساری مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. اگر ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے. جب چپ ہو اور کسی چیز پہ نظر پڑے تو آپ سوچیں کہ یہ تو تسبیح کر رہی ہے اور میں نہیں کر رہی، مجھے بھی تسبیح کرنی ہے. فرشتے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق یہی کہ وہ چرچرائے، کیونکہ ایک بالشت بھر جگہ، ایک ہاتھ بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو. یعنی فرشتے آسمان پر سجدے میں تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ فرشتوں کی خوراک بھی ہے ایک حدیث کے مطابق. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنی جو آفت ہوگی تو کھائیں پیئیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تقدیس، تہلیل. آپ دیکھیے جب کبھی زیادہ بھوک لگنے لگے نا جیسے ابھی، تو تسبیح پڑھ لیا کیجیے. اسی طرح لوگوں نے شاید یہ محاورہ بھی اس سے بنایا ہوا ہے انت کل ہو اللہ پڑھ رہی. پھر اسی طرح چیونٹیاں وغیرہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور ساری مخلوق کرتی ہے سوائے آتا قسم کے لوگ، بد نصیب لوگ، سرکش قسم کے لوگ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے. اور ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تسبیح. تو اگر رزق کی کمی ہو تو بھی تسبیح سے کام لیں. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے.
یہ نوح علیہ السلام نے وصیت کی تھی مرتے وقت. اور پھر اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور سب سے وزنی عمل ہے. ہر چیز جس پہ سورج نکلتا ہے اس سے زیادہ بہترین ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب تسبیح اور تکبیر انسان پڑھتا ہے تو اس سے آسمان و زمین پر ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں. اور ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں انسان کو، اور گناہ مٹتے ہیں. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا 1000 غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی جو صبح شام کی دعاؤں کا وقت ہے. پھر جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح الحمدللہ و سبحان اللہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. پھر جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ہے سبحان اللہ کہنا. پھر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا. اگر کسی کے پاس مال صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے. اور جب یہ کلمات انسان پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر انسان پڑھتا ہے غم بھی دور ہوتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن اور ڈپریشن کا علاج ہے تسبیح. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا جب ان کے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے پڑ جاتے تھے؟ تسبیحات فاطمہ. یس. پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں عرش کے گرد اپنے کہنے والے کا تذکرہ کرتی ہیں. یعنی وہاں پر بنبناہٹ ہوتی ہے جب ہم تسبیحات پڑھتے. جنت میں درخت لگنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. قیامت کے دن انسان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یہ سب باتیں احادیث سے ثابت ہیں. تو صبح و شام تسبیح کریں، وضو کے بعد کریں، رکوع اور سجدوں میں کریں. پھر اسی طرح دوران تلاوت تسبیح کا ذکر آنے پر، یعنی جہاں اللہ کا ذکر سبح للہ میں تو آپ بھی دل میں سبحان اللہ کہیں، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پھر نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پھر سوتے وقت بھی سبحانک اللہم ربی بک ودعت جنبی. پھر اسی طرح رات کو آنکھ کھل جائے تو سبحان اللہ سبحان ربی. نیند نہ آئے تو اس وقت خاص طور پر. پھر اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے مجلس کے اختتام پر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور نعمت کوئی ملے تو اس وقت بھی، نعمت کی تکمیل ہو، قرآن مجید کی تکمیل ہو، کورسز کی تکمیل ہونے والی ہے تو اس وقت بھی. اسی طرح دکھ اور تکلیف کرب کے وقت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. بجلی کی کڑک سن کر سبحان الذی سبحت لہ، یعنی تسبیح کر رہی ہے وہ بھی، تو ہمیں بھی تسبیح شروع کر دینی چاہیے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اسی طرح اوپر سے نیچے آ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر تعجب ہو، اگر کسی چیز پر حیرانی ہو تو اس وقت بھی کیا کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.